بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 360 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ کسی کا فی سبیل اللہ کسی کو کچھ دینے کے حوالے سے اس بیان میں ہے، اور آج کے سبق کی جو ہماری عبارت ہے وہ باب الرجل یعطی الشیء فی سبیل اللہ سے شروع ہوتی ہے کہ یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک حدیث بیان کریں گے اور پھر اس پر اپنا نقطہ نظر بھی وہ بیان کریں گے۔ تو چلیے پہلے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر اس پر جو مسلک احناف کو وہ بیان کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے حدیث لیتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب انه سئل عن الرجل یعطی الشیء فی سبیل اللہ قال فَإِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے بیان کیا ہے، اور انہوں نے پھر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کوئی چیز فی سبیل اللہ مجاہدین کو دے، تو فرمایا کہ جب وہ چیز میدان جنگ میں پہنچ جائے تو جس کو بھیجی گی اس کی ہو جاتی ہے۔ قال محمد هذا قول سعید بن المسیب وقال ابن عمر اذا بلغ وادی القرى فهو له، وقال ابو حنیفة وغیره من فقهائنا اذا دفعہ الیہ صاحبہ فہو لہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں بات بیان ہوئی یہ قول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ چیز وادی القرى یعنی مدینہ منورہ کی ایک یہ وادی کا نام ہے تو وہاں تک جب وہ چیز پہنچ جائے تو یہ اسی کی ہو جاتی ہے، جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے کہ ہمارے دیگر جو فقہائے احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھیجنے والا چیز بھیج دیتا ہے تو اسی وقت جس کی طرف بھیج رہا ہے وہ اس کا مال بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں تک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو گفتگو تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس باب میں مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی غازی یا مجاہد کو کچھ سامان وغیرہ دیتا ہے تاکہ اس سے وہ لڑائی میں فائدہ اٹھائے، تو یہ دی گئی چیز مجاہد کی ملکیت کب بنتی ہے؟ اس حوالے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق 3 اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ جب وہ چیز میدان جنگ میں پہنچ جائے تو غازی اس کا اس وقت مالک ہوگا۔ کسی نے کوئی چیز بھیجی، میدان جنگ میں پہنچی تو اب وہ غازی اس کا مالک ہو گیا۔ یہ قول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جبکہ دوسرا قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب چیز کو لے کر غازی وادی قرى میں پہنچ جائے تو اب وہ جس کی طرف بھیجی جا رہی ہے وہ شخص اس کا مالک ہو جائے گا۔ اصل میں وادی قرى یہ خیبر کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے، اور اس کا ذکر اس وجہ سے آیا کہ اکثر و بیشتر جہاد کا مرکز یہی جگہ بنتی تھی، تو مدینے سے جو آتا تو وہ اس وادی تک اگر پہنچ گیا ہے تو فرمایا کہ اب وہ جو چیز ہے جس کی طرف بھیجی جا رہی تھی وہ شخص اس چیز کا مالک بن جائے گا۔ تیسرا قول جو ہے وہ احناف کا ہے، امام اعظم کا ہے، فقہائے احناف کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ غازی کو جب وہ چیز دے دی گئی
تاکہ اسے جنگ کے مصارف اور ضروریات میں وہ استعمال کر سکے، صرف کر سکے، تو اسی وقت وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ اب تینوں اقوال اپنے اپنے قیاس پر کیے گئے ہیں۔ مجاہد یا غازی کو دی گئی چیز اس لیے دی جاتی ہے کہ اسے وہ جہاد میں استعمال کرے۔ اگر اس چیز کو جہاد میں وہ استعمال نہیں کرتا تو دینے والا اپنے مطلب اور مقصد سے دور ہو جاتا ہے کہ اس نے دی اس لیے تھی کہ اس کو جہاد میں صرف کیا جائے۔ اس بات کے پیش نظر پہلے جو دو اقوال ہیں ان میں تو یہ بات واضح ہے کہ جب وہ مال میدان جنگ میں پہنچ گیا یا جہاد کے مرکز میں اس وادی قرا میں پہنچ گیا تو بھیجنے والے کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا مقصد اب پورا ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ اس وقت سامنے والے کو ملکیت کے اعتراف کا جو ہے وہ قائل ہونے کا قول ان دو ائمہ نے کیا، سعید بن مسیب نے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے۔ جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیاس یہ ہے کہ جب مجاہد کو جہاد کے لیے کوئی چیز دے دی گئی وہ فوری طور پر تو جہاد میں کام نہیں آ سکتی، بلکہ اگر وہ ایسی چیز ہے مثلا نقدی ہے تو نقدی سے ظاہر اسے اپنی ضروریات جو جنگی ہیں وہ خریدنا پڑیں گی، وہ سامان تلوار چاہیے، نیزہ چاہیے، تیر چاہیے، کمان چاہیے، زرہ چاہیے، تو یہ چیزیں فوراً تو نہیں ملیں گی نا، یہ پہلے پیسے جائیں گے تو وہ پھر اس کو خریدے گا، بازار میں جائے گا، خرید و فروخت کرے گا، پھر وقت آنے پر ان سے جہاد کرے گا، تو لہٰذا ان ابتدائی مراحل میں اسے اس چیز کا مالک قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو اب اس حوالے سے فرمایا کہ اب اس حوالے سے یہی ہے کہ جیسے ہی اس کو وہ چیز دے دی گئی وہ اب اس کا مالک بن جائے گا۔ اب بجائے اس کے کہ آپ کہیں وہ بازار جائے پہلے سامان خریدے، تو اس طرح تو پھر بہت سی خرابیاں لازم آنے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے تینوں قیاس جو ہیں وہ تینوں قیاسی اقوال میں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ قیاس کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ اب اگر اس کو نقدی مل گئی ہے تو وہ اسی وقت سے اس کا مالک ہو جائے گا، ابھی بھلے وہ بازار نہ گیا ہو، بھلے اس نے زرہ نہ خریدی ہو، بھلے اس نے تیر نہ خریدے ہوں، تو وہ مالک اس وقت ہو جائے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موطا میں اس حدیث کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی چیز فی سبیل اللہ عطا کرتے تو جس کو دیتے اسے فرماتے کہ جب تم وادی قرآن میں پہنچ جاؤ گے تو یہ چیز تمہاری ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز جہاد کے لیے دیتا ہے اور لینے والا اسے لے کر میدان جنگ پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ امام مالک نے جو دو صحابہ کرام کے اقوال کو ذکر فرمایا وہ بھی میں نے موطا امام مالک کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اچھا، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ زرقانی یہ موطا امام مالک کی یہ شرح ہے، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ شرط اس لیے لگائی کہ یہ خوف موجود رہتا ہے کہ جس کو وہ چیز دی گئی وہ لڑے بغیر واپس آ جائے، تو اس صورت میں اسے جو عطیہ دیا گیا وہ ضائع ہو جائے گا اور دینے والا اپنی مراد نہیں پا سکے گا۔ لیکن جب وہ اس چیز کو لیے وادی قرآ میں پہنچ گیا جو جنگ کی تیاریوں کا مرکز تھا، تو غالب احوال یہی ہوتے ہیں کہ اب وہ جہاد کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ دی گئی چیز غازی کی ملکیت ہو جاتی ہے، خواہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو، لہٰذا یہ چیز صدقے کے حکم میں نہیں آتی۔ کچھ اسی سے ملتی جلتی بات علامہ عبد الولید باجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنتخب میں بھی کہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے اور بہت سے مسائل کا استخراج کیا ہے، تو اگر آپ اس کی طرف شغف رکھتے ہوں اور مطالعہ کا ذوق رکھتے ہوں تو پھر آپ المنتخب کی ہی جو ہے وہ جلد 4 کے اندر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور العمل فی من اعطى شیئا فی سبیل اللہ کے حوالے سے انہوں نے اس پر کلام کیا ہے۔
تو بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ ٹوٹل اس میں 3 قول تھے. ایک سعید بن مسیب کا تھا، وہ میدان جنگ کا اعتبار کرتے ہیں. دوسرا حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا، وہ وادی قرا کا اعتبار کرتے ہیں. تیسرا امام اعظم امام ابو حنیفہ کا یعنی جمہور احناف کا تھا، وہ اس چیز کو جب اس کے سپرد کر دیا جائے تو اس وقت اس کے مالک ہونے کا وہ اعتراف کرتے ہیں. تو یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی. اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.